اہلا بکم من جدید۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سجاد خلیق اور ہم سیکھ رہے ہیں جدید معیاری عربی اور ترجمہ نگاری۔ دوستو، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک سلسلے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور ساتھ میں ہے میرے ایک نئی خبر جسے آج ہم بورڈ پر جیسے اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا ویسے ہی سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم بنا کسی تاخیر کے ہم چلتے ہیں بورڈ پر اور دیکھتے ہیں کیا کرنا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پہلے ہم کوئی بھی عربی خبر اٹھاتے ہیں اور اسے ہم بورڈ پر لکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ایک معیاری اردو ورژن میں ترجمہ کرتے ہیں صحافتی زبان میں، پھر اس سے ہم جملے نکالتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس خبر کو ہم مستعمل بنا لیں۔ تو دیکھیے میرے پاس ایک خبر ہے جو آپ کی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا۔ یہ ایک بہت اس سے مختلف خبر ہے اور بہت ہی اچھی اور اچھے الفاظ اور اچھی تعبیرات کے ساتھ ایک خبر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ پر، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ دوستوں، میں نے یہ خبر لکھ دی ہے تو بنا کسی تاخیر کے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ہے ہیڈنگ، میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ العثور على اقدم نسخة للقرآن تعود الى عام 200 من الہجرہ۔ یہ ہیڈنگ میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے ایسے قدیم ترین نسخے کی دریافت ہوئی ہے جو لکھا گیا ہے، جو لوٹتی ہے۔ تعود، یہ دیکھیے، یہ اردو کا ایک خاص اسلوب ہے جو ہم اردو میں اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ عربی کا ایک خاص اسلوب ہے، لیکن اگر ہم اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم کو دوسرے طریقے سے ترجمہ کرنا پڑے گا، جو میں آپ کو یہاں لکھ کر کے بتا دوں گا۔ لیکن یہ عربی کا اسلوب ہے، یہی ہمیں سیکھنا ہے، یہی تعبیرات ہیں۔ اور اس سے متعلق اگر کوئی جملہ بنانا ہو، کچھ لکھنا ہو، کوئی ترجمہ کرنا ہو تو پھر ہمیں اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا، بہت فصیح اور معیاری۔ قرآن کے العثور دریافت ہوا علی اقدم نسخۃ، قدیم ترین نسخے پر، قرآن کے تعود جو لوٹتی ہے، جو نسخہ لوٹتا ہے 200 ہجری کو، یعنی یہ نسخہ 200 ہجری میں لکھا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت پرانا نسخہ ہے 200 ہجری میں، جبکہ قرآن کریم وغیرہ میں نقطے اور اعراب وغیرہ نہیں لگے تھے۔ سن 200 ہجری میں یہ لوٹتے ہیں، یعنی انتہائی قدیم ترین نسخہ ہے۔ تو اس کا ہم ہیڈنگ کا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس ہیڈنگ کو ہم اردو کی ہیڈنگ بنائیں۔ تو دیکھیے کیسے بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بنانے کی۔ اردو میں میں نے ترجمہ کر دیا ہے سن 200 ہجری میں، یہاں میں بلکہ یہ میں یہاں نہیں ہوں، سن 200 ہجری کے قدیم ترین قرآنی نسخے کی دریافت۔ یہ ہے اردو کا اسلوب اور یہ ہے عربی کا اسلوب۔ میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں خبر کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں عثر شاب یمنی من مدینة الضالع على أقدم نسخة من القرآن الكريم في أحد الكهوف الجبلية جنوب المدینہ۔ یہ ایک جملہ ہو گیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس جملے کو ہم اردو ترجمہ کریں، لیکن اس سے پہلے ہم کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی۔ عثر شاب یمنی، ایک یمنی نوجوان نے دریافت کیا۔ وہ نوجوان کہاں کا ہے؟ من مدینۃ الضالع، وہ ضالع شہر کا رہنے والا ہے۔ کس چیز پر اس نے دریافت کی؟ کس چیز کو دریافت کیا؟ علی اقدم نسخۃ من القرآن الکریم، قرآن کریم کے قدیم ترین نسخے کو اس نے دریافت کیا۔ کہاں دریافت کیا؟ فی احد الکہوف الجبلیہ جنوب المدینہ، مدینہ یعنی شہر کے جنوب میں جو پہاڑی سلسلے ہیں، پہاڑوں کے ایک غار میں۔ کہف جمع کہوف، غار، پہاڑوں کے ایک غار میں، پہاڑوں کے غاروں میں سے ایک غار میں، یعنی پہاڑوں کے ایک غار میں اس نے اس نسخے کو دریافت کیا۔ تو آئیے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اردو ورژن میں اس کو ہم لکھیں کہ اردو کا ذوق کیا کہتا ہے۔ تو دوستو، میں نے اس جملے کا یہاں سے لے کر یہاں تک کا ترجمہ کر دیا ہے اردو میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے کیا ہے۔ ضالع شہر کے ایک یمنی نوجوان نے شہر کے جنوب میں واقع پہاڑوں کے ایک غار میں قرآن کا ایک قدیم ترین نسخہ دریافت کیا ہے۔
تو دیکھا آپ نے ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ اس کو ہم اردو ذوق میں اور اردو اسلوب میں اس کو لکھنے کی کوشش کریں اور ڈھالنے کی کوشش کریں. تو میرے خیال میں آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے آج چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف اور وہ دیکھتے ہیں وہ ہے کیا. وقد وضعت بداخله مادة شمعية نادرة ولفت بغطاء جلدي یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کا نسخہ ہے قد وضعت بداخله اس کے اندر رکھا ہوا ہے کیا مادہ شمعیہ مطلب چراغ موم مادہ شمعیت مومی مادہ موم جیسا مادہ موم کا مادہ نادرۃ انتہائی نادر ہے. اچھا ولفت بغطاء جلدی اور وہ جو قرآن کریم کا وہ نسخہ ہے وہ لپٹا ہوا ہے کس میں ایک خول میں جلدین خول میں بغطاء جلدین چمڑے کے خول میں یعنی قرآن کریم کا جو نسخہ ہے وہ چمڑے کے خول میں بند ہے. جیسے یوں سمجھ لیے کہ ایک جزدان ہوگا وہ زمانے کا. تو ہم اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. آئیے اردو میں دوستو دیکھیے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم اردو میں لکھنے کی کوشش کریں. یہ اس جملے کو وقد وضعت بداخله مادہ شمعیہ نادرہ ولفت بغطاء جلدی جس کے اندر ایک نادر قسم کا مومی مادہ رکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ اس غرض سے رکھا گیا ہو کہ وہ خراب نہ ہو جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور چمڑے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے. وہ قرآن کریم کا جو قدیم ترین نسخہ ہے وہ چمڑے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے. تو میرے خیال میں سمجھ میں آ گیا. چلیے اب آگے چلتے ہیں بنا کسی تاخیر کے. اور یہاں تک یہ ایک پیراگراف مکمل ہو گیا. آگے کہتے ہیں وَأَفَادَتْ وِكَالَةُ الْأَنْبَاءِ الْإِمَارَاتِيَّةِ الْأَرْبِعَاءِ افادت وکالۃ الانباء الاماراتیہ بتایا. افادت مانے بتایا. کس نے؟ وکالۃ الانباء نیوز ایجنسی. وکالۃ الانباء نیوز ایجنسی. اور نیوز ایجنسی کہاں کی ہے؟ الاماراتیہ. امارت متحدہ عرب امارات کی نیوز ایجنسی نے بتایا. کب بتایا؟ الاربعاء. افادت بتایا. کس نے بتایا؟ وکالۃ الانباء. وکالۃ الانباء کے معنی آتے ہیں نیوز ایجنسی. اور نیوز ایجنسی کہاں کی ہے؟ الاماراتیہ. یعنی اماراتی نیوز ایجنسی نے بتایا ان حروف النسخہ القرآنیہ خالیہ من النقاط والتشکیلی. وہ کہہ رہے ہیں جو اماراتی نیوز ایجنسی ہے اس نے بتایا کہ ان حروف النسخہ القرآنیہ تھی کہ یہ قرآن کریم کا جو نسخہ ہے قرآن کریم کا جو نسخہ ہے اس کے حروف خالیتن وہ خالی ہیں. کس چیز سے؟ من النقاط والتشکیلی. وہ نقطوں سے خالی ہیں اور اعراب یعنی حرکات سے خالی ہے. جیسے کہ جانتے ہیں کہ قدیم عربی میں جس میں قرآن لکھا ہوا تھا اور جو اہل عرب کی زبان تھی اس میں نقطے اور حرکات نہیں لکھے جاتے تھے. بعد کے جو ملوک اور بادشاہ آئے انہوں نے اس پر اس ڈر سے جب عجمیوں کا خلط ملط ہو گیا عربیوں کے ساتھ اور یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ قرآن ضائع نہ ہو جائے تو اس لیے اس میں نقطے اور اعراب اور حرکات لگائے گئے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتہائی قدیم ترین نسخہ ہے. تو اب یہ سمجھ میں آ گیا. اب میں اسے بورڈ پر لکھ دوں تو آئیے لکھ دیتے ہیں. چلیے میں نے لکھ دیا ہے خبر کو. دیکھ لیجیے آپ بھی. اماراتی خبر رساں ایجنسی نے منگل کو بتایا کہ قرآن کے حروف نقطے اور حرکات سے خالی ہیں. چلیں یہ سمجھ میں آ گیا یہاں تک تشکیل تک. اب آگے دیکھ لیتے ہیں. وقد دُوِّنَ على صفحتها الأولى. دُوِّنَ درج ہے قلم بند ہے نوٹ ہے. دوّنہ تدوین سے جانتے ہیں. وقد دُوِّنَ على صفحتها الأولى. دوستو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے تمام لوازمات کو سمجھاؤں اور میں بھی اس بات پہ بھی میں حریص ہوں کہ وقت کم سے کم ہو. لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا نا چونکہ یہ ایک تدریس ہے ایک اس کا تفہیم کا سلسلہ ہے. تو ہم اس میں کوشش کریں گے کہ اس کے تمام لوازمات اور جزیات کو ہم لے کر کے چلیں اور اس کو سمیٹ لیں تاکہ آپ کو کما حق ہو فائدہ حاصل ہو سکے. اس لیے کچھ وقت لگ جاتا ہے میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی. اور میں ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کو یہ ادھورا پڑھاؤں اور آپ تک ادھوری معلومات پہنچے. تو دیکھیے وقد دُوِّنَ علی صفحتها الأولى جس کے پہلے صفحے پر قلم بند ہے درج ہے کیا؟ نسخت بید الفقیر الی اللہ عام 200 من الہجرہ.
جو لکھا گیا ہے کس کے ہاتھ بھی یدی، کس کے ہاتھ سے؟ اللہ کے فقیر، الفقیر الی اللہ، اللہ کے منگتا، اللہ کے منگتا یعنی اللہ کے فقیر کے ہاتھ سے لکھا گیا ہے۔ کب لکھا گیا؟ عام 200 من الہجرہ، عام 200 من الہجرہ، یعنی 200 ہجری میں یہ لکھا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ لکھ دوں بورڈ پر؟ تو آئیے لکھ دیتے ہیں۔ میں نے لکھ دیا بورڈ پہ، دیکھیے پڑھ لیجیے گا تو آگے جس کے پہلے صفحے پر یہ درج ہے یا پھر یہ عبارت درج ہے، اللہ کے فقیر کے ہاتھ سے سن 200 ہجری میں اس نسخے کو لکھا گیا۔ تو دوستو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے آپ آگے اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ مما یؤکد انہا، اس پہ دیکھ لیتے ہیں، مما یؤکد انہا اقدم نسخۃ للقرآن الکریم فی العالم۔ مما اس عبارت سے یہ بات یؤکد مؤکد ہو جاتی ہے، پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے یہ بات، انہا کہ یہ قرآن کریم کا جو نسخہ ہے، اقدم نسخۃ للقرآن الکریم فی العالم، کہ وہ قرآن کریم کا قدیم ترین نسخہ ہے پوری دنیا میں۔ جی اچھا، یہاں تک آگے دیکھ لیجیے، ایک اور جملہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حیث اکدت الفحوصات الاولیہ للنسخہ اصلیتها وصحة البیانات المدونۃ علیہا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس کے نسخے کی جو عبارت ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کب لکھا گیا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا دوسرا دیکھیے، یہاں سے حیث، اور اس طرح بھی حیث اکدت الفحوصات اور اولیہ، فحص فحوص فحوصات معنی آتا ہے ٹیسٹ، چیک، ایگزامینیشن، جانچ۔ تو ٹیسٹ جو کیا گیا اس کا، جو جدید آلات اور مشینیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے جو ٹیسٹ کیا گیا تو اس سے پتہ چلا، اور ابتدائی الفحوصات الاولیہ، ابتدائی اس کے ٹیسٹ میں اور اس کی جانچ میں یہ پتہ چلا ہے کیا اس نے واضح کیا ہے؟ للنسختی، کس کے؟ نسخے کی ابتدائی جانچ میں یہ پتہ چلا ہے کیا؟ اصلیتہ، اس کے اصلی ہونے کا، وصحۃ البیانات المدونۃ علیہا، اور اس پر جو وصحۃ البیانات اور اس بیان کے صحت کا، المدونہ جو درج ہے، علیہا اس نسخے پر۔ تو دوستو میں نے الگ الگ کر کے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور اسی کو اب ہم آئیے یہاں سے یہاں تک ہم اس کو اردو میں لکھ لیتے ہیں۔ میں نے اس کو یہاں سے یہاں تک کو میں نے کوشش کی ہے کہ اردو ورژن میں ڈالوں، اردو پیرائے میں۔ دیکھیے کیسے میں نے لکھا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین، کس سے؟ یہ جو اس پر لکھا ہوا ہے عبارت سے، کہ یہ دنیا کا قدیم ترین نسخہ ہے۔ اسی طرح ابتدائی جانچ نے بھی اس نسخے کے اصلی ہونے اور اس پر درج بیانات کے صحیح ہونے کی تصدیق کی ہے۔ تو دیکھا دوستو آپ نے کتنا آسان ہے اور کتنے اچھے طریقے سے اس کو ہم کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کو ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یہ جو اخبار ہے نا، یہ سمجھیے کہ قوم کا کوڑے دان ہے، جس پر جو کچھ ہوتا ہے ہر دن اس میں لا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ لوگ نئے روزانہ لوگوں کے ہاتھوں میں جاتا ہے، اور اس میں وہی زبان استعمال کی جاتی ہے جو لوگوں کے درمیان فصیح ترین زبان سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے اس سے اچھا پڑھانے کا سورس کسی بھی زبان کو اور کچھ نہیں ہو سکتا ان لوگوں کے لیے جو اس زبان کی ایک ابتدائی بلکہ ایک اچھی خاصی معلومات رکھتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ لیکن دوستو بورڈ چونکہ بھر چکا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک پیراگراف یہاں سے لے کر کے یہاں تک رہ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اس سے مٹا کر کے آپ کو لکھ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ پھر اس کو دوستو میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی نوٹ بک ضرور نکال لیں اور اس کو ایک مستقل نوٹ بک بنا لیں تاکہ آپ کے لیے یہ سپریٹ رہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو لکھ لیا ہوگا۔ آئیے اب ہم آگے لکھ لیتے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، یہاں تک تو ہو چکا ہمارا، یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ وقد عثر بجانب المصحف الکریم، اور دریافت ہوا ہے بجانب المصحف الکریم، یہ قرآن کریم کے ساتھ میں، بجانب مانے قرآن کریم کے ساتھ۔ ہر جگہ جانب کا ترجمہ بازو نہیں، اب پہلو نہیں ہوتا ہے، اس کا عموماً جو استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بجانب مانے ساتھ، اس کے یہ حادثہ ہوا اور بجانب ذالک وقع هذا الحادث، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حادثہ بھی ہوا، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اصل جو اس کا یہ ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو مطلب مفہوم ہے ہمارے درمیان وہ بجانب کا مطلب پہلو، بازو۔
وقد عثر بجانب المصحف کریم، قرآن کریم کے نسخے کے ساتھ ساتھ دریافت ہوا ہے کیا، کس چیز پر، اعلیٰ سیفن، ایک تلوار پر، کیسی تلوار ہے، بقبضۃ نحاسیۃ مسقولۃ، جس کا جو دستہ ہے، قبضہ ہے، وہ کیا ہے، تانبے کا ہے، کوپر کا، نحاسیۃ، اچھا وہ مسقولۃ مطلب کسی چیز کو سیقل کرنے کے معنی آتے ہیں، اس کو چمکدار بنانا، صاف کرنا، شفاف کرنا، تو یعنی مسقولۃ مطلب چمکدار، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تلوار، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ایسے تلوار پر بھی، ایسی تلوار کی دریافت ہوئی ہے جس کا قبضہ تانبے کا ہے اور چمکدار ہے۔ یہاں تک ہو گیا، آگے دیکھ لیجیے، اس کو ہم ایک ساتھ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ وَدُوِّنَ عَلَيْهَا بِخَطٍّ عَرَبِيٍّ وَاضِحٍ اسْمُ، وَدُوِّنَ ہے نا، دُوِّنَ عَلَيْهَا، اور جس پر تلوار پر واضح، بخط عربی واضح عربی خط میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، اسم، اس کا تلوار کا نام لکھا ہوا ہے، وہ نام کیا ہے، ذی الفقار، دیکھ لیجئے بہت مشہور ہے ہمارے درمیان، ہم سب تو جانتے ہی ہیں اس کو، یہ آ گیا ذی الفقار، ذی الفقار لکھا ہوا ہے، وہو اسم نہیں، میرے خیال میں اس میں کچھ چھوٹ گیا، وہو الاسم الشہیر، ہاں یہاں پہ شہیر چھوٹ گیا، وہو الاسم الشہیر ہے نا، اور یہ مشہور نام ہے لسیف الامام، امام علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کی تلوار کا مشہور نام ہے، ہم سب جانتے ہیں علی کی تلوار ذی الفقار بہت مشہور ہے۔ تو آئیے ابھی ہم، آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا، اب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ہاں دوستو آئیے، میں نے اس کا ترجمہ لکھ دیا ہے، آپ بھی اس کو دیکھ لیں۔ اور اس قرآن کے نسخے کے ساتھ ایک تلوار بھی دریافت ہوا ہے، ایک تلوار کی بھی دریافت ہوئی ہے، جس کا قبضہ چمکدار تانبے کا ہے، جس پر واضح عربی میں اس کا نام ذی الفقار لکھا ہوا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشہور تلوار کا نام ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشہور تلوار کا نام ہے۔ یہاں تک واضح ہو گیا ہے دوستو۔ اس خبر کا کہ آخری پیراگراف جو ہے نا، کہ اس خبر کا آخری پیراگراف رہ گیا ہے، چونکہ اس میں جگہ نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آئیے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس پر اس کا کام کرتے ہیں۔ اب میرے ساتھ رہیے۔ تو دوستوں دیکھیے، میں نے یہ جو آخری پیراگراف رہ گیا تھا یہ والا، اس کو میں نے بورڈ پر لکھ دیا ہے، یہاں سے یہاں تک۔ آئیے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ بھی کر لیں گے۔ وذکرت الوکالۃ، یہ جو نیوز ایجنسی ہے اس نے نقل کیا، کس سے نقل کیا، عن موقع اخبار خلیج عدن علی الانٹرنیٹ، نیٹ کی انٹرنیٹ سائٹ، اس کو ہم ترجمہ کریں گے کہ اس نے، نیوز ایجنسی نے نقل کیا سائٹ سے، سائٹ کا نام ہے اخبار خلیج عدن، اور وہ سائٹ کہاں ہے، انٹرنیٹ پر ہے، یہ ایک اسلوب ہے بیان کرنے کا۔ اخبار خلیج عدن کی انٹرنیٹ سائٹ سے نیوز ایجنسی نے نقل کرتے ہوئے بتایا یا نقل کیا کہ ان عروض مغریہ قد قدمت، اس کو اور یہ جو میں نے اسے لکھ دیا ہے، اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو نیوز ایجنسی ہے اس نے ذکر کیا نقل کرتے ہوئے، کس سے نقل کرتے ہوئے، ایک سائٹ سے جس کا نام ہے اخبار خلیج عدن، جو انٹرنیٹ پر ہے، یعنی اخبار خلیج عدن کی انٹرنیٹ سائٹ سے نقل کرتے ہوئے نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ان عروض مغریہ قدمت للشاب، عروض مغریہ کا مطلب ہوتا ہے پرکشش آفرز، یعنی ایسا آفر کیا انسان جو ہے کہ اس پر دل آمادہ ہو جائے، دل مائل ہو جائے، وہ اس کے جھانسے میں آ جائے، تو عرض عروض مغریہ پرکشش عروض آفر، وہ اس نوجوان کو پیش کیا گیا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کی چیز دریافت ہو اور اس کا آفر نہ کیا جائے، تو اس لیے اس کو بھی جو ہے ایک شاندار ڈیلیشیس آفر کیا ہوگا، تاکہ اس کے
आमादा हो जाए उसको देने पर, कि उस नौजवान को खुद्दीमत दिया गया, नौजवान को ऑफ़र, किसका ऑफ़र दिया गया, लिदफ़इही अला बैअ नुस्ख़तिल कुरानिल करीम। देखिए दफ़ा अला शैइन क्या माना आता है, किसी को आमादा करना, ये एक ताबीर है समझिए एक तरह से, और ये इसका इस्तेमाल है। उसको ऑफ़र दिया गया किस लिए, ताकि वो उसको बेचने पर आमादा करने के लिए कुरान करीम का नुस्खा। अच्छा कितना ऑफ़र किया गया, तो ये बता रहे हैं कि कान आखिरुहा 12 मिलियन रियाल यमनी, यानी 12 मिलियन रियाल यमनी। ये कह रहे हैं कि उसे 12 मिलियन यानी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख यमनी रियाल उसको ऑफ़र किया गया उस नुस्खे को बेचने के लिए। यमनी यानी, और अच्छा वो यमनी रियाल कितना होता है, क्योंकि जो दुनिया के जो मेयार है पैसे पे करने का ज़र मुबादला जिससे नापा जाता है, तो वो अमरीकी डॉलर है, तो उससे नापा गया है जो होता है मा युआदिलु नहु 56,000 डॉलर। ये कह रहे हैं कि उसे 12 मिलियन रियाल यमनी ऑफ़र किया गया, जो बराबर है 56,000 अमरीकी डॉलर के। यहाँ पर अमरीकी नहीं है लेकिन इससे मुराद वही होता है, अमरीकी डॉलर के बराबर है। युआदिलु नहव 56,000 डॉलर, जो बराबर है युआदिलु किसके, तकरीबन 56,000 अमरीकी डॉलर के। तो क्या उस नौजवान ने दे दिया, इल्ला अन्नहु रफ़ज़ ज़ालिकल अर्ज़, लेकिन उस नौजवान ने इस ऑफ़र को इनकार कर दिया। आप सोच रहे हैं काश हमें मिला होता। नौजवान लगता है कि बहुत मुतदय्यन और काफ़ी आसार से मोहब्बत करने वाला और आसार इस्लामी से मोहब्बत करने वाला लगता है। तो दोस्तों ये आपने समझ लिया। अब आइए इसका हम तर्जुमा लिख देते हैं। हाँ नाज़रीन, देखिए मैंने इस पैराग्राफ यानी आखिरी पैराग्राफ का तर्जुमा लिख दिया है, जो आप देख लीजिए। न्यूज़ एजेंसी ने अखबार खलीज अदन की इंटरनेट वेबसाइट के हवाले से बताया। नकलन आन का तर्जुमा हमने के हवाले से बताया किया, उससे नकल करते हुए कहा, मैंने नहीं कहा। ये अपना एक उसलूब है, आप चाहें तो उसे लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि इंटरनेट वेबसाइट के हवाले से बताया कि इस नौजवान को कुरान करीम का नुस्खा बेचने पर आमादा करने के लिए पुरकशिश ऑफ़र दिए गए हैं, जिसकी आखिरी कीमत 12 मिलियन यमनी रियाल है, जो तकरीबन 65,000 डॉलर के बराबर होता है। मगर नौजवान ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। दोस्तों हमने इस खबर को लिखा, समझा, इसका उर्दू ज़ौक़ में और उर्दू पैराए में, उर्दू वर्जन में तर्जमा किया। अब हमारी कोशिश होगी कि हम फिर मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि इस तरह की खबरें या इससे मिलती जुलती जो भी खबरें आएंगी, आप बिला खौफ के, बिना किसी तरद्दुद के 70-80% समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन अगर इसको हमें मुस्तमल बनाना है तो इस पर मज़ीद वर्क करना पड़ेगा, तो उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आइए पहले हम इसमें से कुछ लुगत जिसको हम मुस्तमल बना सके निकालेंगे, यही हमारा काम है, इसे असल में करना है। फिर हम कुछ जुमले बना देंगे एग्जाम्पल के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। वो जुमले हर्फ आखिर नहीं होंगे, उस पर आपको 10, 20, 50 मज़ीद बनाने हैं, अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी इम्प्रूव करें इसमें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं अल-उसूर अला अक़दम नुस्ख़तिन कुरान तऊदु इला आम। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, आसारा अला शैइन, दरियाफ्त करना, पाना, अल-उसूर वाला। अच्छा, बहुत सारा और मैं इसमें लिख सकता था, लेकिन वक्त की किल्लत है। फिर ये कि आप क्या करेंगे, आप भी थोड़ा सा करें। असर शाबुन यौम मिन मदीनतिल ज़वाले अला अक़दम नुस्ख़तिन मिनल कुरानिल करीम फ़ी अहदिल कुहूफ़िल जबलिया। कुहूफ़ जबलिया तो आपने समझ ही लिया है, तो इसमें क्या लिख दूँ, बस ये है कि मैं लिख देता हूँ कुहूफ़ जबलिया। कुहूफ़ जबलिया पहाड़ी, गार, गारें, लेकिन ऐसे दिखते नहीं हैं, गारें, पहाड़ी गार। वक़द वज़िअत बिदाखिलिही माद्दा शमइया, ये लिख लीजिए, माद्दतुन शमइय्यतुन, मोमी माद्दा,
مومی مادہ، موم جیسا مادہ. غطاء جلدی، یہ اس کا یہ بھی آپ لکھ لیجیے، غطاء جلدی چمڑے کا خول. انگلش میں اس کو لکھیں گے تو لیدر کور، لیدر کور. اچھا آگے چلتے ہیں دوستوں. وکالۃ الانباء، وکالۃ الانباء نیوز ایجنسی. آپ لکھ لیجیے اس کو، بلکہ جو لکھا تھا سب لکھ لیجیے، اس کے علاوہ جو اچھا لگے وہ لکھ لیجیے. الاربعاء منگل کو بتایا، کیا بتایا؟ خالیة من النقاط والتشكيل، وقد دون على صفحتها الأولى نسخت بيد الفقير إلى الله عام، مما يؤكد أنها أكد شيء کسی چیز کو پرزور طریقے سے بتانا. نسخت القرآن الكريم في العالم حيث أكدت الفحوصات الأولية. یہ دیکھ لیجیے، فحص جمع فحوصات، یہ جانچ، ٹیسٹ ایگزامینیشن، فحصن فحوصات. کوئی بھی جو فورینسک جانچ کرتے ہیں یا کوئی مشینی جانچ کرتے ہیں یا جو جانچ کرتے ہیں یا طبی معائنہ کوئی جانچ جو ہوتا ہے وہ سب کو فحص کیا جاتا ہے. فحص الدم یعنی خون کا جانچ. تو اس کو لکھ لیجیے، بہت کام ہو گیا. ابتدائی جانچ، الفحوصات الاولیہ، فحوصات اولیہ، ابتدائی جانچ. چلیں المدونہ، دونہ علی شیء، یا دونہ تدوینہ ہے نا، دونہ شیئا درج کرنا، قلم بند کرنا، رجسٹر بنانا، سب اس سے آتا ہے. اسی سے دیوان آتا ہے، دیوان غالب اور دیوان اکبر الہ آبادی، دیوان شوق وذکرت وکالۃ النقل عن موقع اخبار اور انٹرنیٹ. عرض لکھیے، یہ لکھ لیجیے، عرض مغری، عرض مغری کشش آفر. یہ شاندار تعبیر، بہترین استعمال. عرض مغری قدمت دفع علی شیء، دفع شخصا علی شیء. یہ اس کا اس طرح سے استعمال میں جیسے لکھ پاتا ہوں ویسے یاد کر لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا نا کہ آپ کو اس کا استعمال پتہ چل جائے گا، پھر آپ کہیں پر الجھیں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں. اس کو کہ اگر اس کو مان لیجیے آپ کو لکھنا ہو تو پھر ڈکشنری کھولیں اور پھر دیکھیں. اور صحیح بات تو یہی ہے کہ ڈکشنری میں بھی آپ کو مکتوبہ چیزیں نہیں مل پاتی ہیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اس لیے میں جیسے لکھاتا ہوں ویسے اس کو لکھ لیں. دفع شخصا علی شیء، کسی کو یاد ہے، دفع شخصا علی شیء، کسی کو کسی چیز پر آمادہ کرنا، آمادہ کرنا. تو دوستو اب اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے. ما یعادل، عادل شیء شیئا، ایک چیز کا دوسری چیز کے برابر ہونا، اس کے معادل میں ہونا. تو دوستو یہ ہو گیا ہے
اب ہم آپ نے اس کو لکھ لیا ہوگا مجھے یقین ہے، تو آئیے ہم پھر چلتے ہیں، اس کو میں یہاں سے مٹا دیتا ہوں، پھر اس میں سے ہم 1 2 3 4 جملے بنا لیں گے جو آپ کو کام آئیں گے۔ تو دوستو آئیے ہم اس میں سے کچھ بنا لیتے ہیں، جملے بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس پر ایک جملے ہم بنا لیں تاکہ آپ کو اس کا استعمال معلوم ہو جائے۔ اگر ہم خبر سے ہم کچھ چیزیں ہی اگر لے لیں نا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا، تھوڑا ہی تھوڑا ہوتا ہے، ایسا تھوڑا ہونا چاہیے جو اپنا ہو، آبزرو کریں اس کو ہم اور استعمال میں لا سکیں، اتنا بہت سارا نہیں ہو کہ اس میں سے آپ کا اتنا بھی نہیں ہو۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں دوستوں۔ آئیے ہم کچھ جملے بنا لیتے ہیں، میں اس بورڈ پر لکھ دیتا ہوں آپ کو۔ دوستو اگر مان لیجیے ہمیں اس مفہوم کو ابھی ادا کرنا ہے، کل ریلوے اسٹیشن پر ایک سرکٹی لاش ملی، تو آپ اسے آپ کیسے ادا کریں گے؟ پہلے آپ کوشش کریں پھر میں لکھ دیتا ہوں۔ چلیے میں لکھ دیتا ہوں۔ کتنا منٹ ہوا؟ الگ الگ ویڈیو کال کر رہے ہیں، ایک ساتھ نہیں کر رہے۔ ہاں دوستو دیکھیے میں نے لکھ دیا ہے، امید ہے آپ نے بھی لکھا ہوگا، اچھا لکھا ہوگا، میں نے بھی ایک لکھ دیا۔ عثر على جثة مقطوعة الرأس على محطة القطار، کل ریلوے اسٹیشن پر ایک سرکٹی لاش ملی۔ تو دیکھیے کتنا خوبصورت اس کا استعمال ہے، آپ اس سے اچھا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور لکھ لیتے ہیں۔ ہاں دوستو اس کو ہم اس مفہوم کو ادا کر لیتے ہیں، اس مفہوم کو، تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے، کھل کر سامنے آ جائے۔ تو ہم اس مفہوم کو ادا کر لیتے ہیں، اس کو ہم استعمال کر کے دیکھتے ہیں، دیکھیے کیسے کرتے ہیں۔ میں نے لکھ دیا ہے، آپ دہلی کی بیشتر تاریخی عمارتیں مغلیہ دور کی ہیں، ہمیں یہ استعمال کرنا ہے، اس میں آپ استعمال کرنے کی کوشش کریں، میں تو کر ہی دوں گا۔ چلیے میں لکھ دیتا ہوں۔ ہاں دوستوں میں نے لکھ دیا ہے، دیکھیے معظم المبانی الاثریہ تعود الى عہد حکم المغولی، الى عہد حکم المغولی، بلکہ یہ اصل ہوگا الى معظم المبانی الاثریہ تعود الى عہد الحکم المغولی، الى عہد حکم المغولی۔ تو دوستوں میں دیکھیں میں نے اس کا لکھ دیا، دہلی کی بیشتر تاریخی عمارتیں مغلیہ دور کی ہیں، معظم المبانی الاثریہ، اکثر تاریخی عمارتیں، فی دلہی تعود الی عہد الحکم المغولی۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو دوستو آپ مجھے اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آ رہی ہے تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں تو ہمارے مستقل ہم سے جڑ جائیں انشاءاللہ۔ آپ کو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، اور دوسرے جو خواہش مند حضرات ہیں ان تک بھی شیئر کریں، اور اگر آپ اس میں مزید ترمیم اور بہتری چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی مفید مشورہ ہے تو مجھے ضرور نوازیں، آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا، اور نیچے کمنٹ باکس میں اس میں آپ ضرور اس کا ذکر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔